آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سامراجیت نے یہ کر دیا، سامراج نے وہ کر دیا، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی سے سامراجیت اور سامراج کی کہانی بھی سنی؟ اگر نہیں سنی تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ صنعتی انقلاب 1750 میں آیا اور اگلے 25 برس کے اندر ہی برطانیہ نے اس انقلاب سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اکیلے برطانیہ کی تجارت تمام یورپی ممالک کی مشترکہ تجارت سے زیادہ ہو گئی۔ اس سے برطانیہ کو 3 طرح کے مسائل درپیش ہوئے۔ پہلا یہ کہ برطانیہ جو مال تیار کرتا تھا اس کے لیے خام مال کی شارٹیج ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جو برطانیہ کے کارخانے کی پیداوار تھی اسے فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ کم پڑ گئی، یعنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کی جگہ مشینوں نے لے لی، تو وہ کام جو 100-200 انسان مل کر کرتے تھے وہ ایک مشین نے کرنا شروع کر دیا، جس سے ان امپلائمنٹ جنریٹ ہونے لگی، یعنی بے روزگاری کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ان تینوں مسائل کا حل برطانیہ کو یہ سمجھ آیا کہ دیگر ممالک پر قبضہ کر لیا جائے اور ان کے وسائل ہتھیا لیے جائیں۔ اسی کو سامراجیت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک ملک کا کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر کے اس کے وسائل کو ہتھیا لینا اور ان وسائل سے اپنے شہریوں کی زندگی کو بہتر کرنا، اور جس ملک کے یہ وسائل ہیں ان کے شہریوں کی زندگی کو ابتر کر دینا۔ اس کو سامراجیت کہتے ہیں، اور جو ملک یہ کام کرتا ہے اس کو سامراج کہتے ہیں۔ برطانیہ کی دیکھا دیکھی دیگر یورپی ممالک نے بھی سامراج کی شکل اختیار کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مالٹا، سنگاپور، جبرالٹر، جنوبی افریقہ، بر صغیر، ہوڈیشیا وغیرہ وغیرہ، ان تمام ممالک کو کالونیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یورپی ممالک کے بعد روس، جاپان اور امریکہ نے بھی سامراجیت کی دوڑ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سامراج طاقتوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے تو ان میں تناؤ پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر جرمنی نے ایشیا اور افریقہ کی ان مارکیٹوں پر قبضہ کر لیا جو پہلے امریکہ اور برطانیہ کے زیر تسلط تھیں۔ اسی طرح سے چین کا علاقہ منچوریا، اس پر جاپان نے نظریں جمائی ہوئی تھیں لیکن روس نے قبضہ کر لیا۔ چین پر تو ایک وقت ایسا آیا کہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ اسے آپس میں تقسیم کرنے والے تھے، لیکن پھر وطن پرست چینیوں نے چین سے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا جو سامراج کے ہاتھ میں کھیل رہی تھی، اور چین کو بچا لیا۔ چین ہی نہیں بلکہ سامراجی طاقتوں نے ترکی کو بھی مل بانٹ کر کھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر روسی سامراج ترکی کی حمایت پر اتر آیا، اور ترکی نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اٹلی کو میدان جنگ سے مار بھگایا، اور یوں ترکی کو ایک نئی زندگی ملی۔ اسی لیے ترکی کے لوگ مصطفیٰ کمال کو اتا ترک کہتے ہیں۔ سامراجیت ہی کی وجہ سے دنیا 2 عالمگیر جنگوں کا پیش خیمہ بنی، اور انسانیت کی تقدیر اور تاریخ پر وہ شرمناک دھبے لگے جو انسان قیامت تک نہیں دھو سکتا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سامراجیت نے ایک نئی شکل اختیار کر دی، اور دنیا 2 سامراج قوتوں کے گرد گھومنے لگی، لیکن USSR کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی سامراج طاقت بچی، اور وہ تھی امریکہ۔ کچھ عرصہ یہ سٹیٹس امریکہ نے انجوائے کیا، لیکن پھر اس کے بعد چین نے اتنی ترقی کر لی کہ چین بھی اب ایک سامراج طاقت کا روپ اختیار کر چکا ہے اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ سامراجیت کا شکار وہ ملک ہوتے ہیں جہاں کے لوگ متحد نہیں ہوتے، تقسیم ہوتے ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اصطلاح اسی تناظر میں استعمال کی گئی۔ سامراجیت کا شکار وہ ملک ہوتے ہیں جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جہاں میرٹ کی پاسداری نہیں ہوتی، جہاں کرپشن ہوتی ہے۔ سامراجیت کا شکار وہ ملک ہوتے ہیں جہاں مذہبی انتہا پسندی کا راج ہوتا ہے،
جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں قدامت پرستی ہوتی ہے۔ سامراجیت کا شکار وہ ملک ہوتے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی سے لوگ دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا میں جہاں کہیں نیچرل ریسورس تھا، سامراج قوتوں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ اب جو بچا کھچا نیچرل ریسورس ہے وہ اس علاقے میں ہے جہاں پاکستان، ایران، افغانستان وغیرہ وغیرہ واقع ہیں۔ اسی لیے سامراج طاقتوں کی تمام تر دلچسپی اب اس خطے میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سامراجیت کا شکار نہ ہوں تو ہمیں ان تمام وجوہات کا خاتمہ کرنا ہوگا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، ہمیں میرٹ کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ہمیں مذہبی انتہا پسندی سے بچنا ہوگا، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے قریب جانا ہوگا، ہمیں قدامت پرستی کو خیر آباد کہنا ہوگا، ہمیں جہالت سے بچنا ہوگا۔ بصورت دیگر کچھ عجب نہیں کہ ہم بھی کسی افریقی اجڑے پجڑے ملک کی طرح پانی کے ایک ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھریں۔